اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے سفور المرأۃ خارج البیت، یعنی عورت کا بے حجاب گھر سے نکلنا، عورت کا بغیر پردے کے گھر سے نکلنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت پردے کی چیز ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ، جب عورت گھر سے نکلتی ہے، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان اسے اچھا اور حسین و جمیل کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب عورت گھر سے نکلے خوب پردہ کر کے نکلے، اس لیے کہ عورت پردے کی چیز ہے۔ تو اس میں حکم یہ دیا جا رہا ہے، مردوں کو حکم ہے اور گھر کے سربراہوں کو کہ اپنے گھر کی بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پردے کا حکم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، ابن آدم کے لیے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، مدرک لا محالۃ، اور یہ ضرور بے ضرور اسے پائے گا۔ فالعینان زناہما النظر، پس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستمتاع، کانوں کا زنا ہے غیر محرم کی بات سننا، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا ہے باتیں کرنا غیر محرم کے ساتھ، والید زناہ البطش، ہاتھ کا زنا ہے اسے پکڑنا، والرجل زناہ الخطا، پاؤں کا زنا ہے غیر محرم کی طرف چل کر جانا، والقلب یہوی ویتمنا، دل تو ارادے کرتا ہے، خواہشات کرتا ہے، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کا ہر حصہ زنا میں حصہ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہے غیر محرم کو دیکھنا، کانوں کا زنا ہے غیر محرم کی بات سننا، زبان کا زنا ہے غیر محرم کے ساتھ بولنا، ہاتھ کا زنا ہے غیر محرم کے جسم کو مس کرنا، پاؤں کا زنا ہے غیر محرم کی طرف چل کر جانا، اور دل کا زنا ہے اس کے اندر خیالات لے کر آنا، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ تو پھر انسان وہ زنا کر دیتا ہے، ساری باتیں سچی ہو جاتی ہیں، یہ شرمگاہ اس کو جھٹلا دیتی ہے کہ اگر آدمی زنا نہیں کرتا تو پہلی والی باتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انسان کے جسم کا ہر حصہ گویا کہ زنا میں شریک ہوتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ تو زنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان غیر محرم کے ساتھ ملے اور اپنی شہوت کو پورا کرے، بلکہ زنا آنکھوں کا بھی ہے، زنا کانوں کا بھی ہے، زنا زبان کا بھی ہے، زنا ہاتھ کا بھی ہے، زنا پاؤں کا بھی ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے، گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں اس گناہ پر تنبیہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہوتا جو شخص زنا کر دے۔ آپ نے کہا زنا کی حالت میں انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ حضور کے الفاظ ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی آپ نے فرمایا جو زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جب کسی بستی کے لوگوں میں یہ دو گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو لازم کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ آپ نے کہا نمبر 1 سود کھانا، نمبر 2 زنا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں وَإِذَا ظَهَرَ الزِّنَاءُ وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، جب کسی بستی کے لوگ زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، سود کھانا شروع کر دیتے ہیں، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ، وہ اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ایسے لوگوں پہ عذاب لاتا ہے جس لوگوں میں دو گناہ ہو، زنا اور سود کا گناہ۔ یہ آج معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ عموماً انسان سود کو بھی گناہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے مجبوری ہے لے لوں گا، استغفار کر دوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ جب اللہ ایک چیز سے منع کرے پھر بھی انسان اس کام کو کرتا ہے یا اپنے اوپر عذاب کو لازم کرتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زنا کا 1 درہم لیا اتنا بڑا گناہ ہے گویا وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے۔ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، ایک مسلمان اپنے دل میں یہ تصور نہیں لا سکتا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسی حرکت کرے۔ آپ نے زنا کے 1 روپے کو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے تعبیر کیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح زنا کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ آج کل معاشرے میں یہ گناہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور زنا کر دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے جی معافی مانگ لیں گے، بڑی عمر پڑی ہے، اگر اس حال میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ زنا کرتے ہوئے اگر موت آ گئی، انسان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اچانک زلزلہ آیا اور مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا، توبہ کی توفیق نہ ہوئی، اس حال میں موت یہ بڑی ندامت والی موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مختلف عذاب کے لوگ دکھائی دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مرد اور عورت برہنہ ہیں، ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، اور ایک آگ کا تندور ہے اور تندور میں ان کو جلایا جا رہا ہے، انہیں لٹکایا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُورَاتُ، آپ نے یہ جو مردوں اور عورتوں کو برہنہ دیکھا ہے، الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنْدُورِ، جو آگ کے تندور میں جل رہے ہیں، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور وہ زنا کرنے والی عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی اور سچا خواب ہوتا ہے، تو آپ کو خواب میں بتایا گیا، آپ نے مرد اور عورتوں کو برہنہ دیکھا ہے آگ کے تندور میں جلتے ہوئے، تو جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے تھے۔ اس لیے بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی سے یہ حرکت ہوئی ہو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، ورنہ میں نے پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا ہے کہ زنا ایک قرض ہے، یہ انسان کی اولاد سے چکا دیا جاتا ہے۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے تو اس کی بہن یا والدہ یا بیٹی یا گھر والی ضرور بے ضرور یہ گناہ کر دیتی ہے، اور یہ قرض اس کی اولاد کے ذریعے سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے انسان بچے، معاشرے میں جو لوگ ہوں انہیں بھی بتائے کہ یہ اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنا ایسی خاتون کے ساتھ جس کا شوہر گھر پہ موجود نہ ہو، کہیں سفر پہ گیا ہوا ہو یا اس کا شوہر کہیں تجارت کے لیے گیا ہوا ہو، آپ نے فرمایا مثل الذی یجلس علی فراش المغیبہ، ایک آدمی ایسے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے کہ جس بستر کا مالک موجود نہیں ہے، سفر میں ہے، تجارت پر ہے، اور یہ آ کر اس کی گھر والی سے زنا کرتا ہے۔ مثل الذی ینہشہ اسود من اصابد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک زہریلا سانپ ہوگا اور جو اس کو ہر مرتبہ ڈستا رہے گا۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر سانپ اللہ مسلط کر دے گا، جس طرح آج یہ لذت لے رہا تھا اس طرح سانپ ہر مرتبہ اس کو ڈسے گا۔ تو یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے جو معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، خصوصاً نوجوان نسل میں، اور اسے گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کی سزا دیتا ہے، یعنی وہ قبر سے سزا شروع نہیں ہوگی، قبر میں عذاب اپنی جگہ ہوگا، دنیا میں اللہ سزا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کون سے؟ آپ نے فرمایا مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا بابان معجلان عقوبتہما فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ضرور انہیں دنیا میں سزا دے گا۔ نمبر 1 البغی، زنا کرنے والے کو، والعقوق، اور نمبر 2 والدین کے نافرمان کو۔ آپ نے فرمایا 2 گناہ کرنے والوں کو اللہ دنیا میں عذاب دے گا، نمبر 1 زناکار کو اور نمبر 2 والدین کے نافرمان کو۔ اس لیے بہت بڑا گناہ ہے زنا کا عام ہو جانا۔ قرآن کریم نے اسی لیے بڑے سخت الفاظ میں کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ تو بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی قرآن صرف زنا سے نہیں روکتا بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے کہ انسان زنا کے قریب بھی نہ جائے، یعنی غیر محرم سے بات بھی نہ کرے۔ آج اسے فیشن سمجھا جاتا ہے، مرد بھی عورتیں بھی تعلقات بنانے کو، کہ میرے موبائل میں اتنی لڑکیوں کا نمبر ہے، لڑکیاں بتاتی ہیں میرے موبائل میں اتنوں کا نمبر ہے، اور اسے ایک فخریہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جسے یورپ نے بوائے اور گرل فرینڈ کا نام دے دیا کہ یہ میرا دوست ہے، اور لڑکی کہتی ہے یہ میرا دوست ہے۔ یہ دوست نہیں ہے، یہ جو ملنا ہے یہ زنا ہے۔
شریعت نکاح سے پہلے ملنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل الا وامرأة ثالثهما الشیطان، کوئی مرد اور عورت تنہائی میں نہ بیٹھیں ورنہ تیسرا ان میں شیطان ہوگا۔ کسی کو تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں تک علماء نے لکھا اگر تنہائی میں رابعہ بصریہ جیسی نیک خاتون ہو، بایزید بستامی جیسا مرد ہو، تو شیطان ان کے دل میں بھی وسوسے ڈال دیتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے لوگ نہیں بچ سکتے، آج یہ کہنا جی میرا دل صاف ہے، میرا دل صاف ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا، تیرا دل صاف ہے یا نہیں صاف؟ اللہ رسول نے جب روک دیا تو ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ اس لیے معاشرے میں بڑھتے ہوئے اس گناہ سے بچا جائے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ حضور نے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا یہ 10 گناہ بڑا گناہ ہے۔ عام زنا کرے یہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، آپ نے کہا یہ گناہ میں 10 گناہ بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی ایک عورت سے زنا کرے اور دوسرا وہ جو پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے تو اس کا گناہ اس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوگا۔ یہ اس لیے 10 گنا زیادہ ہے کہ پڑوسی اس پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے کہ یہ میرے پڑوس میں رہتا ہے، یہ میری گھر والی کو، میری ماں بہن بیٹی پر نظروں کو جھکائے گا، وہ اعتماد کرتا ہے اور یہ اس کا غلط فائدہ لے کر ایسی غلط حرکت کرتا ہے۔ اس لیے یہ زنا زناہوں میں بڑا زنا ہے جو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن گناہوں سے اس میں روکا ہے تو وہ بڑا گناہ ہے عورت کا بغیر پردے کے نکلنا۔ آج کے معاشرے میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور پچھلے دنوں میں اخبارات میں یہ بات بھی دیکھنے میں اور سننے میں آئی کہ پردے کا جو حکم تھا اسے آہستہ آہستہ اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے کہ بچیوں کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اسکارف پہن کر آئیں، ان کی مرضی ہے پہنے، نہ پہنے تو نہ پہنے، ان کے اوپر لازم نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جو اللہ رسول کے ارشادات سننے کے بعد اپنی ماں بہن بیٹی کو اس سے روک دے۔ اسے تو یہ چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ وہ دیکھیں اللہ نے جب حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں کو حکم نگاہیں جھکانے کا دیا، اسی طرح حکم دیا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو حکم دو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ بڑی چادریں ڈال کر اپنے گھر سے نکلے۔ قرآن نے یہ حکم حضور کو کہا اپنی بیویوں کو دو۔ حضور کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن کون ہے؟ امت کی مائیں ہیں۔ آپ کی بیٹیوں سے زیادہ پاکیزہ کون ہے؟ اور اس وقت معاشرہ صحابہ کا تھا، تو جب صحابہ کے معاشرے میں حضور کی بیویوں کو پردے کا حکم، آپ کی بیٹیوں کو حکم ہے، تو آج کے دور میں تو بطریق اولا حکم ہے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کسی غیر محرم سے بات ہو تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ تمنا کرے گا جس کے دل میں غلط ارادہ ہوگا۔ تو اس لیے عورت سے کہا اگر غیر محرم سے بات کرنی ہے سخت لہجے میں کرو۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اگر مرد اپنی بیوی سے بات کرے گا بڑی مختصر کرے گا۔ اول تو گھر والی کی کال نہیں اٹھائے گا، اگر کال آ گئی تو سلام دعا نہیں، بس بات سنی بند کر دی۔ لیکن غیر محرم کی بات کہیں کال آ گئی تو بڑے پیار سے، محبت سے گفتگو کو طول دے گا۔ جہاں قرآن نے روکا وہاں بات لمبی کرے گا، جہاں حکم دیا کہ بات کرنے کی اجازت ہے وہاں فون نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح دوسری طرف عورت کو حکم ہے اپنے شوہر سے بات کرو، شوہر کا فون آئے گا عورت سخت لہجے میں ناگواری میں بات کرے گی۔ کسی غیر محرم کا فون آئے گا تو عورت بات کو طول دے گی، بڑے نرم اور انداز میں پیار سے بات کرے گی۔ یعنی دونوں طرف گنگا الٹی چل رہی ہے، شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، اس لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو قرآن حکم حضور کی بیویوں کو دے رہا ہے کہ تم نے جب بات کرنی ہے تو سخت لہجے میں کرو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، حضور کی بیویاں امت کی مائیں بات کریں گی صحابہ سے، کیونکہ اس دور میں مخاطب صحابہ تھے، اور صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایمان لکھ دیا۔
تو جب اللہ حکم انہیں دے رہے کہ ان پاکیزہ لوگوں سے بات کرنی ہے سخت لہجے میں کرو، اور کہا کہ ان سے جب کوئی چیز لینی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے لینا. امت کی ماؤں سے کوئی چیز لینی ہے پردے کے پیچھے سے، تو آج غیر محرم سے کوئی چیز لینا، گفتگو کرنا، اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے پردے کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے. اپنے گھر کی خواتین کو بھی بتانا چاہیے. جن گھروں میں پردہ ہوتا ہے ان گھروں میں ایسے افسوسناک واقعات سننے میں نہیں آتے کہ ان کے گھر کی کوئی بچی یا خاتون گھر سے نکل گئی ہو اور اس نے کورٹ میرج کیا ہو، ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملایا ہو. یہ تبھی ہوتا ہے جب گھر میں پردہ نہیں ہوتا. جب گھر میں ماموں زاد آ رہے ہیں، کبھی خالہ زاد آ رہے ہیں، کبھی تایا زاد، کبھی چچا زاد آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں گھر کے ماحول میں آزادی سے گھوم رہے ہیں. عورت تو ناقص العقل ہے، اس نے تو ابھی جوانی میں قدم رکھا، اسے اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں. مرد جب اس کو غلط لالچ دے دیتا ہے، غلط باغات دکھا دیتا ہے، تو وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور ماں باپ کے لیے رسوائی ہوتی ہے. ہمارے لیے نمونہ حضور کی ذات اور حضور کا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ کہ شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ شوہر کا بھائی دیور اور شوہر کے دیگر رشتہ دار چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والدخول علی النساء، ان کو اپنے گھروں میں داخل مت ہونے دو اور ان سے اپنی عورتوں کو بچاؤ. فقال رجل من الانصار، یا رسول اللہ، انصار کے ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، افرأیت الحمو، دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، الحمو الموت، دیور تو موت کی طرح. آپ نے کہا دیور تو موت کی طرح، اس لیے کہ وہ تو گھر میں 24 گھنٹے ہر وقت ہے. تو اب خاتون کبھی جھاڑو مار رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، کسی وقت جسم پہ لباس پورا ہے، کبھی دوپٹہ سر سے سرک جاتا ہے، کبھی ہوا سے کپڑا ہل جاتا ہے، اس کی تو ہر وقت نگاہ ہے. اس لیے حضور نے کہا وہ تو موت کی طرح. جس طرح تم اپنے آپ کو بچاتے ہو موت سے، اسی طرح اپنے گھر کی عورتوں کو شوہر کے خاندان کے مردوں سے بچاؤ. تو یہ نبوت کا فرمان ہے. حضور جو فرما رہے ہیں یہ ہمیں ایک درس دے رہے ہیں تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں جس سے انسان کو پریشانی اٹھانی پڑے. ایک رسالہ چھپتا ہے ملتان سے، محاسن اسلام. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے ایک رنگ والے کو بلایا اور اپنے گھر میں کہا کہ اس میں رنگ کر دو. اس شخص کی گھر والی تھی اور 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. اب وہ رنگ والا آتا، رنگ کرتا، تو یہ کہتا کوئی بات نہیں، میرا اس سے تعارف ہے، میں اسے جانتا ہوں اور یہ آتا ہے تو بھلے آ جائے. وہ صبح کام پہ چلا جاتا اور رنگ والا آتا، اس کے گھر میں رنگ کرتا، یہ شام کو واپس لوٹ کر آتا تھا. تو اب اس شخص نے اس کی گھر والی سے معاذ اللہ تعلق بنا دیا اور اس سے ارادہ کر کے اس سے کہا کہ یہاں گھر سے نکلو، میں تم سے کورٹ میرج کروں گا، اور اس کی گھر والی کو لے کر چلا گیا. جب یہ شخص واپس آیا تو گھر والی نے بہت رابطے کیے، کہیں پتہ نہ چل سکا، تو ساری زندگی یہ پچھتاتا رہا اور افسوس کرتا رہا اپنے اس فعل پر کہ میں نے کیوں نہ انہیں پردہ کروایا کہ آج وہ گھر والی جس کے ساتھ میری زندگی گزر رہی تھی، رفیق حیات تھی، بچوں کی ماں تھی، وہ چلی گئی. لیکن عشق جو بھی ہوتا ہے اس عشق میں پائیداری نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ رسوائی نکلتا ہے. چند مہینے گزرے تھے، اس کو اسی شخص نے طلاق دے دی. آخر رسوا ہو کر پھر شوہر کے پاس آئی تو شوہر نے کہا میں بھی تجھے نہیں رکھتا. اس نے بھی اسے چھوڑ دیا. اس خاتون کے لیے اب کہیں جگہ نہیں تھی. آخر کار تنگ آ کر اس نے خودکشی کر دی. اب دیکھیں وجہ کیا بنی؟ بے پردگی. اگر پردے کا اہتمام ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. تو شریعت نے جو حکم دیا ہے اس میں ہمارے لیے بڑے فوائد ہیں. جب انسان اس پہ چلتا ہے تو ثمرات سامنے آتے ہیں. ایک واقعہ اسی طرح کا منقول ہے. ایک شخص کی شادی ہوئی تو اب اس نے اپنے دوستوں کو بیٹھک میں بلایا اور بلا کر کہا، چونکہ پردے کا مذاق کرتا تھا کہ یہ شریعت نے کیوں پردے کا حکم دیا ہے، تو اپنی گھر والی سے کہا چائے بنا کر لاؤ. گھر والی چائے لائی اور کہا کہ تم بیٹھک میں دوستوں کے سامنے آؤ. تو مقصد تھا میں انہیں بھی اپنی گھر والی دکھاؤں کہ اللہ نے اسے حسن دیا ہے. اب وہ گھر والی جو چائے لے کر آئی، اس کے دوست بیٹھک میں بیٹھے تھے، ان کی جو نگاہ پڑ گئی اس پر. ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان ہے، تو یہی دوست رات کے وقت اسلحہ لے کر آئے اور آ کر اپنے اس دوست کو قتل کر دیا، اور سب نے آ کر اس کی گھر والی سے پہلے زنا کیا اور پھر اس کو بھی قتل کر دیا. اب یہ وجہ کیا بنی؟ بے پردگی. بے پردگی میں شوہر کی زندگی بھی گئی، عورت کی زندگی بھی چلی گئی.
تو جب انسان شریعت کے احکامات کو ٹھکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے شخص کو سزا دے دیتا ہے. دین جو حکم دیتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ سب سے زیادہ واقف ہے کس چیز میں ہمارا فائدہ کس میں نقصان ہے. رب سے زیادہ کوئی ہمارا واقف نہیں. اللہ نے جس کا حکم دیا اس سے بچو، اس سے پردہ کرو، تو اللہ جانتا ہے انسان کی نفسانیات کو. تو میں چند واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. سلف کی عورتوں میں پردے کا کتنا اہتمام تھا، انہوں نے کیسی پاک دامنی کے ساتھ اور محبت اور اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تھی، اور اللہ نے پھر ان خواتین سے دین کے کتنے بڑے بڑے کام لیے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مکتوبات، فارسی زبان میں چھپے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ہندوستان میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ سارے پریشان ہو گئے اور ایک جگہ نماز پڑھی استسقاء کی، ایک دن دوسرے دن، لیکن بارش نہ برسی. عرب کا ایک قافلہ قریب سے گزر رہا تھا. انہوں نے کہا تم لوگ کیوں پریشان ہو؟ کہا اتنے دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی. کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب بارش برسے گی. عرب کا وہ نوجوان گیا اور اپنی والدہ کے دامن کو پکڑا، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی کہ یا اللہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری ماں نے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، غیر محرم نے میری ماں کو نہیں دیکھا. یا اللہ اگر یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہے تو بارش برسا دے. دامن چھوڑا نہیں تھا، بارش برسنا شروع ہو گئی. ایسی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری عرب کی اس ماں نے کہ وہ بیٹا کہنے لگا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری ماں پر غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی اور میری ماں نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا. یا اللہ اگر یہ عمل قبول ہے بارش برسا دے. کا دامن چھوڑا تھا، بارش برسنا شروع ہو گئی. تو امت میں ایسی مائیں گزری ہیں جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری. جب عورتوں میں اتنا پردہ اور اطاعت تھی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا تھا اور ان کی دعائیں بھی قبول کرتا تھا. جس گھر میں نیٹ کیبل آیا، فحاشی آئی، اس گھر سے پردہ چلا گیا. اس لیے اپنے گھروں کو ان چیزوں سے آدمی دور رکھے. جب ماں بہن بیٹیاں یہ چیزیں دیکھتی ہیں تو وہ پھر اپنے شوہروں سے بھائیوں سے مطالبہ کرتی ہیں اور ان کے لباس نیم برہنہ ہوتے جاتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ تو ایسا خوفناک ہو چکا ہے کہ پچھلے دنوں اخبارات میں تھا کہ ایک سال میں 350 سے زائد کم عمر بچیوں کے ساتھ جنسی خواہش پوری کی گئی اور انہیں قتل کیا گیا. یعنی 350 ایک بہت بڑی تعداد بچیوں کے ساتھ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور اس ملک میں ہو رہی ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، جس کے لیے 6 لاکھ انسانوں نے قربانیاں دی تھیں. آج وہاں 8 سال 10 سال 12 سال کی بچیوں سے ایسی حرکتیں تبھی ہوتی ہیں جب پردہ نہیں ہوتا. اگر بچیوں کو پردہ کرا کے گھر سے باہر بھیجا جائے تو کبھی ایسی نوبت نہ آئے. جب نیم برہنہ لباس ہوتا ہے تو پھر حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے قصور ہے یہ ہمارا اپنا ہے. تو قرآن ہمیں اس سے روک رہا ہے کہ انسان اس گناہ سے بچے. صحابہ اکرام اور صحابیات میں پردے کا کتنا اہتمام تھا. ایک خاتون ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد میں ان کا واقعہ ہے. اس خاتون کا بیٹا شہید ہو گیا. یہ خاتون نہایت پردے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی. حضور کے قریب آ کر پوچھا یا رسول اللہ میرا بیٹا موجود ہے یا میرے بیٹے کی شہادت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تسلی رکھو، تمہارے بیٹے کی شہادت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس میں مقام دیا ہے. تم تسلی رکھو، صبر کرو، اللہ کے ہاں اجر. خاتون نے یہ بات سنی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے بیٹے کی شہادت کی بات سن کر. اب جب واپس جانے لگی تو کسی نے یہ بات کہہ دی کہ دیکھو اتنے غم کی حالت ہے لیکن خاتون کا اتنا پردہ ہے کہ مکمل چہرہ ڈھکا ہوا ہے، جسم ڈھکا ہوا ہے، ایک آنکھ کے علاوہ باقی سارے جسم پہ پردہ. عموماً غم کی حالت میں تو عورت کو اپنے پردے کا پتہ نہیں ہوتا. جب بچے کا، بیٹے کا، بھائی کا انتقال ہو جائے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، کبھی وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتی ہے، اپنے جسم کو پیٹتی ہے، لیکن اتنا پردے کا اہتمام. خاتون نے یہ بات سنی تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی. اگر اللہ نے مجھ سے بیٹے کی نعمت لی ہے، حیا کی نعمت تو نہیں لی. اللہ نے مجھے حیا کی نعمت تو دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھ سے بیٹے کی نعمت لے لی. یعنی اتنا صحابیات میں پردے کا اہتمام ہوا کرتا تھا اور اتنی پاک دامنی کے ساتھ وہ زندگیاں گزارتی تھی. جب قرآن کا یہ حکم آیا کہ عورتیں پردہ کریں تو انصار کی عورتوں نے اپنے گھروں کے سامنے جو پردے لٹک رہے تھے ان پردوں کو پھاڑ کر پردہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ وہ بہت موٹا کپڑا ہوتا تھا، جسم کو بڑی گرمی لگتی تھی، لیکن کہا نہیں اللہ رسول کا حکم ہے، فوراً ہی اس پر عمل کر دیا.
حضرات صحابہ میں کیوں کا سوال نہیں تھا. آپ پوری صحابہ کی ہسٹری پڑھیں, تاریخ پڑھیں, چاہے صحابہ مرد ہو یا عورتیں ہوں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیوں کریں. آج ہم کسی کو کوئی بات کہہ دیں, وہ کہتے ہیں جی اس میں حکمت کیا ہے, اس میں سائنسی فوائد کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں. یعنی آج مسلمان تب عمل کرتا ہے جب اس کو سائنس کی روشنی میں فوائد نظر آئیں. فوائد نظر نہ آئے تو عمل نہیں کرتا. ہمارا ایمان انگریز کی سائنس پر نہیں, ہمارا ایمان رب کی وحی پر ہے. الذین یؤمنون بالغیب. جب بھی حکم سامنے آئے ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے اس میں حکمتیں کیا ہیں, فوائد کیا ہیں. بس یہ بات ہونی چاہیے جب اللہ رسول کا حکم ہے تو میں اس پر عمل کروں گا. اس لیے گناہوں میں جس گناہ کا ذکر ہوا وہ ہے عورت کا بے حجاب گھر سے نکلنا, پردہ نہ کرنا, اس سے بچا جائے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تفسیر قرطبی میں ان کا واقعہ ہے. حضرت سودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں. انہوں نے حضور کے ساتھ فرض حج کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ نفلی حج کرنا یا عمرہ کرنا چاہو تو میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کرتا ہوں تاکہ آپ سواری پہ آ کر نفلی حج اور عمرہ کر دو. حضرت سودا نے آگے سے جواب دیا کہ قرآن کریم میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورتوں کو کہا گیا اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ. تو میں نے فرض حج کر دیا ہے, اب اگر میں نفلی حج کے لیے گھر سے نکلوں تو یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. چنانچہ پوری عمر نفلی حج کے لیے اور نفلی عمرے کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلی. اور گھر سے کس دن, جس دن ان کا جنازہ اٹھا. اتنا پردے کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ امام قرطبی اور علامہ سیوطی در المنصور میں دونوں نقل کرتے ہیں جنازہ اٹھا ہے اس کے بغیر گھر سے نہ نکلے. اتنا پردے کا اہتمام تھا حضرات صحابیات میں اور حضرات امت کی ماؤں میں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. زندگی بڑے انہوں نے پردے میں گزاری, بڑی پاک دامن خاتون تھی. بچپن سے ہی یہ پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمتگار تھا. جب حضور کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر آئے. حضور نے دستک دی. ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہجرت کے لیے چلو. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ کہا ہاں, اللہ نے حکم دیا ابو بکر تمہارے ساتھ ہوگا. تو ابو بکر صدیق اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت مجھے پتہ چلا کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے. یعنی پہلے تو یہی سنتی تھی غم میں انسان روتا ہے, لیکن آج پتہ چلا کبھی انسان خوش ہو کے بھی روتا ہے. جب یہ بات سنی کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ حضور کے سفر میں ابو بکر ساتھ ہوں گے. اب ابو بکر کا پورا خاندان حضور کی خدمت میں. ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے, پوچھا ابو بکر کوئی ہے تو نہیں؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ایک میری گھر والی ہے اور میری 2 بیٹیاں ہیں حضرت عائشہ اور اسما, اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر تیاری کرو ابھی نکلنا ہے. تو آپ نے اپنی بیٹی اسما سے کہا کہ کھانا جلدی سے تیار کرو اور باندھ کے دو. حضرت اسما نے کھانا بنایا, 8 سال عمر ہے, اور اپنا دوپٹہ لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دوپٹے سے کھانے کو باندھا, اور دوسرے دوپٹے کے دوسرے حصے سے پانی کا مشکیزہ لیا اور مشکیزے کے منہ کو اوپر سے باندھا. ابو بکر صدیق نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا کہ تم یہ اونٹنیاں جس وقت ہم غار ثور پہ چلے جائیں تو تم یہ لے کر آنا, بکریاں چرانا, جانور چرانا, تاکہ ہمارے قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور ہمیں تازہ دودھ رات کے وقت پلانا. اور اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا تم دن بھر میں گھومنا پھرنا, دیکھنا دشمن کیا باتیں کر رہے ہیں اور رات کو آ کر ہمیں وہ باتیں بتا دینا. اور اپنی بیٹی اسما سے کہا جب کھانا بن جائے تو لوگ تمہارے اوپر اعتراض نہیں کریں گے, تم کھانا لے کر آنا. اب دیکھیں غار ثور اتنا اونچا ہے, آج بھی جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے انہیں پتہ ہے کہ انسان اکیلا اس پہ نہیں چڑھ سکتا. آج کے دور میں بھی بہت مشکل ہے, لیکن کیا ایمان تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ابو بکر نے دیکھا کہ اتنا اونچا پہاڑ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نوکیلا پتھر نہ لگ جائے, خود بیٹھے. کہا یا رسول اللہ میرے کندھے پر سوار ہو, میں آپ کو لے کر چڑھوں گا. آپ نے فرمایا ابو بکر راستہ طویل ہے, پتھریلا راستہ ہے, تمہیں تکلیف ہوگی. فرمایا نہیں یا رسول اللہ. حضور کو کندھے پر بٹھایا, نیچے سے لے کر غار ثور تک اٹھا کر لے کر گئے.
اور جب غار سور پہ پہنچے ہیں تو حضور سے فرمایا آپ ٹھہریے، کہیں ایسا نہ ہو غار میں کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ غار کو صاف کیا، ہر سوراخ کو بند کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور پھر فرمایا کہ آرام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھا۔ امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو۔ ابو بکر صدیق کی ران رحل ہے، حضور کا چہرہ قرآن ہے۔ کہا ابو بکر صدیق حضور کے چہرے کو دیکھتے رہے، 3 دن تک اللہ نے ابو بکر کو یہ مقام دیا کہ وہ حضور کا چہرہ انہوں نے دیکھا۔ اللہ نے کسی اور کو یہ فضیلت نہ دی، 3 دن تک اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ اب 3 دن میں سب سوراخ بند ہے، ایک سوراخ پر ایڑی ہے، وہیں پر اژدہا ڈستا ہے۔ صدیق اکبر برداشت کرتے ہیں، لیکن تکلیف جب بڑھتی ہے تو آنکھوں سے آنسو کا قطرہ حضور کے چہرے پہ گرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈسا ہے۔ آپ نے لعاب دہن لگایا۔ وہ دن اور موت کا دن ابو بکر کہتے ہیں کبھی ایڑی میں درد نہ ہوا۔ ابو بکر کا پورا خاندان خدمت میں لگا ہے۔ یہی بچی اسما جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں 8 سال عمر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت میں نکل گئے، ابو جہل فوراً آیا، کفار آ گئے اور آ کر دروازے پہ دستک دی۔ حضرت اسما باہر آئیں، کہا بتاؤ کہ تمہارا والد ابو بکر اور حضور کہاں گئے ہیں؟ اس لیے کہ حضور اور ابو بکر پر 100 اونٹ انعام میں مقرر تھے، جو بھی انہیں زندہ مردہ لائے گا 100 اونٹ ملیں گے۔ حضرت اسما نے نہیں بتایا۔ ابو جہل نے تلوار نکال دی، کہا اگر نہیں بتایا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت اسما نے کہا سر قلم کر دو لیکن بتاؤں گی نہیں۔ 8 سال کی بچی ہے اور ایمان کیسا! یہ ابو بکر کی بیٹی ہے جس نے 8 سال کی عمر میں اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت ڈال دی تھی۔ ابو جہل جیسا ظالم، اس امت کا فرعون، اس نے اتنے زور سے تھپڑ مارا حضرت اسما کو۔ سیرت حلبیہ میں ہے حضرت اسما نیچے گری، بایاں رخسار نیچے لگا، تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ چہرے گال سوج گیا، اور یہ ان کا کان نیچے لگا تو بالی ٹوٹ گئی، اور پیشانی پتھر پہ لگی تو خون بہنے لگ گیا۔ ابو جہل نے دوبارہ ہاتھ سے کھڑا کیا، کہا بتاؤ ابو بکر اور محمد کہاں ہیں؟ اسما نے پھر کہا تم میری جان لے لو گے لیکن میں نہیں بتاؤں گی کہ میرے والد کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کا گھرانہ ہے۔ یہ 8 سال کی بچی ہے جس کے دل میں ایمان اور محبت اس درجے کا ہے۔ ہم نے تو اپنی بچیوں کے دلوں میں انڈیا کے اداکاروں کی محبت ڈالی، ہم نے تو فیشن کی محبت ڈالی، ہم نے تو بے پردگی ڈالی۔ یہ صدیق اکبر کا گھرانہ ہے جس نے 8 سال کی عمر میں بچی کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ڈالی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت میں گئے ہیں، ابو بکر صدیق کا والد ابو قحافہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوا اور اس کی آنکھوں کی بینائی ابھی نہیں تھی۔ یہ آیا اور حضرت اسما سے کہنے لگا کہ ابو بکر لگتا ہے سارا مال لے کر چلا گیا، تمہارے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 8 سال کی بچی ہے یہ گئی اور باہر سے چھوٹے چھوٹے پتھر اکٹھے کیے، جہاں صدیق اکبر دراہم اور دینار رکھتے تھے وہاں لا کر وہ پتھر رکھ دیے اور اس پر ایک چادر ڈال دی۔ تو نابینا جو دادا تھے ابو بکر کے والد اسے لے کر آئے اور اس کا ہاتھ اس پہ رکھا، کہا دیکھو ہمارے والد نے بہت سارے درہم چھوڑے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دادا نے جو اوپر ہاتھ رکھا تو وہ سمجھے واقعی دراہم دینار ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ تو یہ 8 سال کی بچی اپنے دادا کو تسلی دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ویسے مقام نہیں دیا، اللہ نے جو مقام دیا صدیق اکبر کی ذات میں اوصاف تھے۔ اسی لیے صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے نماز جنازہ میں شرکت کی؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے کی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں اتنی خیر کی باتیں جمع ہو جائیں وہ شخص جنتی ہے، جس میں اتنی خیر کی باتیں جمع ہو گئی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ نے لسان نبوت سے ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو اس سارے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری جو حکم ہمیں دیا گیا ہے ان میں وہ ہے پردے کا اہتمام کیا جائے، اپنی گھر کی خواتین کو بھی بتایا جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جب خواتین اس پہ عمل شروع کریں گی اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت ان پہ اترے گی۔ جو خاتون دین پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سدھار دیتا ہے۔
اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اس کا بچہ تنور میں گر کر بھی کوئلوں انگاروں سے کھیلتا ہے. عربی کی ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا. لکھا کہ ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی، تنور اس نے جلایا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ جب تک نماز ختم ہوگی تنور گرم ہو جائے گا. اتنے میں اتفاق سے اس کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ گھسٹتا گھسٹتا تنور کے کنارے چلا گیا. شیطان نے اس سے کہا کہ نماز توڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو بچہ تنور میں نہ گر جائے. وہ اپنی نماز پڑھتی رہی، شیطان نے اسے تنور میں گرا دیا. خاتون اپنی نماز سے جب فارغ ہوئی اور آئی تو کیا دیکھا؟ بچہ تنور میں ہے. تو نظریں جو پڑی تو دیکھا تندور کے اندر جو انگارے تھے سرخ، اللہ نے اس کو یاقوت کی صورت میں تبدیل کر دیا تھا. انگارے جو تھے وہ یاقوت اور زمرد کی صورت میں بدل گئے تھے، اور بچہ ان انگاروں کے ساتھ جو یاقوت کی صورت میں تھے کھیل رہا تھا. تو من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے بنو، اللہ مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگا دے گا. جو اللہ کا بنا اللہ مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے. انگارے کا کام جلانا ہے، لیکن آج وہ جلا نہیں رہا. کیوں نہیں جلا رہا؟ اس لیے کہ عورت نماز کی حالت میں تھی. اس لیے جب عورتوں میں دین آ جاتا ہے، دینداری اور اتباع آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی نصرت اور مدد کرتا ہے. کسی موقع پر اللہ انہیں پریشان نہیں ہونے دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی ہی نیک خاتون گزری ہیں، صحابیہ تھی. ابو جہل ظالم کی یہ باندھی تھی. ابو جہل نے انہیں بے تحاشا مارا، اور اتنا مارا کہ ایک اس نے اپنی لاٹھی لی اور سر پہ جو ماری تو حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ اس لیے ہوا ہے تو نے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا. آج اگر تو ان معبودوں کو سجدہ کرے گی تو تیری بینائی لوٹ آئے گی. اس نے کہا نہیں، یہ معبود میری بینائی کو نہیں لے سکتے، یہ بت یہ اللہ کے حکم سے گئی ہے. ابو جہل کہتا تھا نہیں، یہ تیری بینائی جو گئی ان بتوں کو تو نے سجدہ چھوڑا اس وجہ سے. حضرت زنیرہ رات کے وقت اٹھی، تہجد کی نماز پڑھی، سجدے میں چلی گئی، روتی رہی اور کہا اے اللہ بینائی چلی جاتی کوئی بات نہیں تھی، لیکن آج ابو جہل نے پورے معاشرے میں یہ کہا ہے کہ بینائی اس لیے گئی ہے کہ اس نے بتوں کو چھوڑ دیا ہے. یا اللہ یہ بات مجھ سے گوارا نہیں ہے کہ یہ شرک کی بات کہتا ہے. بینائی تو نے دی ہے، تو نے لی ہے، تو مجھے تھوڑی دیر دوبارہ بینائی دے دے تاکہ اس کی رسوائی ہو جائے. سجدے سے سر اٹھایا، اللہ نے حضرت زنیرہ کی بینائی کو لوٹا دیا. جب اللہ سے تعلق انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سجدوں پر انسان کے کام کر دیتا ہے. آج ہمارے تعلق کی کمی ہے، تعلق مضبوط نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں. آج بھی اگر تعلق مضبوط ہو جائے جو صحابہ اور سلف کا تھا، انشاءاللہ ہماری 2 رکعت نماز پہ اللہ ہمارے وہ کام کر دے گا. لیکن آج کے معاشرے میں جب انسان خود غرضی پہ چلنا شروع ہو گیا، اپنے نفع کو دیکھنا اس نے جب شروع کر دیا تو وہ پریشان ہوتا گیا. جب اس نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں سے اور جسموں سے کھیلنا شروع کر دیا تو اور ان کے زیورات سے، تو اللہ نے ان کو ایک سزا دی. آخری ایک واقعہ عرض کروں. جب انسان خود غرضی میں چلا جاتا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جسموں پر غلط نگاہیں ڈالتا ہے، اللہ دنیا میں کیا سزا دیتا ہے. یہ واقعہ مکافات عمل میں بھی ہے. نوائے وقت میں چھپا تھا 27 ستمبر 1997 عیسوی میں. واقعہ یہ تھا کہ ایک خاتون بس میں سفر کر رہی تھی. سفر کے دوران اچانک کہیں سے سانپ آیا اور وہ سانپ خاتون کے پانچے کے اندر سے ہوتا ہوا اندر چلا گیا. اب یہ جو سانپ تھا وہ اس کے ازار یعنی شلوار میں تھا. خاتون چیخنے لگ گئی. 2 سے 2.5 فٹ کا یہ سانپ تھا. اس نے چلانا شروع کیا کہ سانپ میرے جسم کے اندر آ رہا ہے، مجھے بچاؤ بچاؤ. جو شخص بس چلا رہا تھا اس نے ایک جگہ اسٹاپ پر ایک جگہ پر بس لگائی. کنارے پہ جب بس کو روکا گیا تو اب یہ خاتون جلدی سے نیچے اتری اور ایک شخص نے اس کو بڑی چادر دے دی کہ اپنے جسم پہ چادر ڈال دو، اپنی ازار اتار دو، اگر سانپ ہے تو وہ نکل جائے گا. تو اب اس خاتون نے اپنے اوپر بڑی چادر لپیٹ لی، اپنی جو ازار اتاری تو واقعی اس میں سانپ تھا 2 سے 2.5 فٹ کا. اب یہ سانپ نکلا اور تیزی سے نکلتے ہوئے گیا. ایک روڈ پار کیا، دوسرے روڈ کو پار کیا. سامنے ایک شخص کھڑا تھا موٹر سائیکل کے ساتھ اور یہ سانپ ایک دم گیا اور اس کو 3 جگہ ڈسا، وہی اس کا انتقال ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں ہم حیرت میں پڑ گئے کہ یہ سانپ اتنی دیر تک اس خاتون کی شلوار میں رہا لیکن خاتون کو کوئی تکلیف نہ دی اور خاتون کو نیچے اتارا گیا. اتنے لوگ کھڑے تھے
کسی کو سانپ نے نہ ڈسا اور سانپ 3 روڈ پار کر کے ایک متعینہ شخص کے پاس گیا اور اس کو ڈسا تو حیرت میں پڑ گئی یہ شخص کون ہے. اب انہوں نے اس کے جیب میں تلاش کیا کوئی شناختی کارڈ کوئی پتہ ملے لیکن کچھ نہ ملا. تو اب پریشان تھے کہ آخر یہ آدمی کون ہے, اس کے گھر کیسے اطلاع دی جائے. تو کسی نے کہا یہ موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑا ہے تو لگتا ہے یہ موٹر سائیکل اسی کا ہوگا. موٹر سائیکل کے ساتھ ایک بیگ چمڑے کا لٹک رہا تھا. کہا اس بیگ میں ہو سکتا ہے اس کی کوئی معلومات ہمیں مل جائے, کوئی کارڈ ایڈریس مل جائے. تو جب اس بیگ کو کھولا گیا چمڑے کے بیگ کو تو کیا دیکھا گیا کہ اس میں ایک خاتون کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, کہ ہاتھوں کو یہاں کوہنیوں سے کاٹا ہوا ہے اور وہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے اس بیگ میں پڑے ہیں. تو اس خاتون کے ہاتھوں پہ سونے کی چوڑیاں تھیں, سونے کی چوڑیاں تھیں اور یہ سونے کی انگوٹھیاں تھیں. تو اس ظالم نے اس خاتون کو پہلے کہیں قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پھر اس نے دیکھا چوڑیاں نکالنا چاہی تو نہیں نکل رہی تھی, چوڑیاں پھنسی ہوئی تھی. تو اس بدبخت نے ٹوکے سے, ٹوکا بھی وہیں پڑا تھا, اس نے اس کے ہاتھ کاٹے کہ کہیں گھر لے جا کر پھر یہ چوڑیاں نکال کے بیچوں گا. تو خاتون کے دونوں ہاتھ اس چمڑے کے اس بیگ کے اندر تھے. تو اللہ نے کیا سزا دی, دیکھے سانپ کہاں سے آیا اور عورت کے اس شلوار میں رہا, اس کو تکلیف نہ پہنچائی. بس میں کتنے لوگ تھے اسے تکلیف نہ ہوئی, اسٹیشن پہ بس اسٹاپ پہ رکی وہاں کسی کو نہ ڈسا, 3 روڈ پار کر کے متعین آدمی کو ڈسا. تو اللہ گناہ کی سزا ضرور دیتا ہے, گناہ کی سزا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, جو آدمی برا عمل کرے گا ہم اسے بدلہ دیں گے, یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. اس لیے انسان ہر قسم کے گناہ سے بچے, خصوصاً خود غرضی کا گناہ اور غیر محرم کی طرف دیکھنے کا گناہ اور اس طرح کے بیہودہ گناہ کہ سونے کی خاطر, مال کی خاطر خاتون کو قتل کر دیا, ہاتھ کاٹ دیے تو اللہ نے اس شخص کو ذلیل کر دیا. اب کوئی اس کے جسم کو اٹھا کر نہیں لے جاتا تھا کہ ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, پورے علاقے میں رسوا ہو گیا. چند لوگ آئے, انہوں نے نماز پڑھی اور دفنا دیا گیا, نہ باقاعدہ جنازہ ہوا نہ باقاعدہ اعلان ہوا, اللہ نے رسوا کر کے موت دی. سونے سے بھی فائدہ نہ لے سکا اور ذلیل ہو کے مر گیا. اس لیے خود غرضی سے اجتناب ہو, انسان گناہ سے بچ کر نیکی کی زندگی پر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان مال میں برکت دیتا ہے.